शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। दोस्तों, ये वाक़या हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी एक मुरीदा का है, जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सच्ची आशिका थी। आओ इस वाक़ये को मुकम्मल सुनकर अपने अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। रिवायत किया जाता है कि बगदाद में एक गरीब औरत रहती थी। उसकी एक बच्ची थी और उसका खावंद इंतकाल कर चुका था। वो दोनों माँ बेटी सब्र व शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थीं कि एक दिन उन्होंने सदा सुनी कि कोई पुकारने वाला पुकार के कह रहा था, सुनो, आज खलीफा बगदाद के यहाँ महफिल मिलाद है, जिसमें बड़े बड़े उलमाए कराम और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, आज खलीफा के यहाँ महफिल मिलाद है, तुम उठो, वज़ू करो, नए कपड़े पहनो, खुशबू लगाकर तैयारी कर लो, हम भी हुजूर की नातें सुनने जाएंगे, हम भी आज हुजूर का मिलाद मनाएंगे। सुना है बड़े बड़े उलमाए कराम और अजीम नात खां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसी बाबरकत और पाक महफिल में हमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। वो दोनों माँ बेटी तैयारी करके खलीफा के महल की जानिब रवाना हो जाती हैं, ताकि वो भी महफिल मिलाद सुन सकें और अपने दर्जात बुलंद कर सकें। जब वो दोनों माँ बेटी खलीफा के महल के करीब पहुँचती हैं तो दरवाज़े पर उन्हें सिपाही रोक लेते हैं और पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैंने सुना है कि आज खलीफा के यहाँ महफिल मिलाद मुनक्कद की जा रही है, हम भी हुजूर की नातें सुनने के लिए आए हैं। वो सिपाही उस बूढ़ी औरत से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफिल के लिए दावतनामा है? वो बूढ़ी औरत उन सिपाहियों से कहती है, नहीं, मेरे पास दावतनामा तो नहीं है। सिपाही कहते हैं, ये महफिल तो ख़ास उन्हीं लोगों के लिए है जो खलीफा वक्त के करीबी हैं और जिनको खलीफा बगदाद ने खुद दावतनामा भेजा है। इस महफिल में हर आम आदमी शिरकत नहीं कर सकता। वो माँ बेटी सिपाहियों से कहने लगती हैं कि अगर हम एक कोने में बैठकर हुजूर की नातें सुन लेंगे, हुजूर की शान सुन लेंगे, हुजूर का तज़किरा सुन लेंगे, तो खलीफा वक्त का क्या चला जाएगा? हम भी तो उसी नबी की उम्मती हैं, खलीफा जिस नबी का उम्मती है। लेकिन सिपाही किसी भी तरह से उन माँ बेटी को महफिल के अंदर दाखिल नहीं होने देते और आखिरकार परेशान होकर वो माँ बेटी वहाँ से वापस आ जाती हैं। परेशानी की हालत में माँ अपनी बेटी से कहती है, चलो बेटी, अगर खलीफा हमें मिलाद नहीं सुनने देता, हुजूर की नातें हमारे मुकद्दर में नहीं कि हम खलीफा वक्त के सामने बैठकर सुने, तो हम घर में ही महफिल मिलाद लगा देते हैं। बेटी पूछती है, अम्मा, घर में हम किस तरह महफिल मिलाद लगाएंगे? तो वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कहती है, हम घर में चलकर इस महफिल का इनेकाद करेंगे, तुम नातें पढ़ लेना, मैं हुजूर के मोजज़ात बयान कर लूँगी, जितना कुछ हमें आता है, जितना हमें मालूम है, हम अपनी तरफ से हुजूर की बारगाह अक़दस में नजराना अकीदत पेश कर देंगे। बेटी कहती है, ठीक है। वो दोनों माँ बेटी घर पहुँच जाती हैं। अब माँ बैठ जाती है और बेटी नातें पढ़ना शुरू कर देती है। फिर बेटी बैठकर सुनने लगती है और माँ हुजूर के मोजज़ात और हुजूर की नातें सुनाने लग जाती है। अलगरज पूरी रात वो माँ बेटी यही करती रहीं। उन माँ बेटी के इश्क़ रसूल को किसी शायर ने यूं भी अपनी ज़ुबान में पेश किया है कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुज़र गई, लबांदे बनेरे मिलेंदे गुज़र गई, कदी सोने आका मेरे घर भी आओ, मेरी उम्र कुल्ली सजैंदे गुज़र गई, मैं तस्बीह भी भन्नी वजीफ़े भी भुल्ली, तेरा विरद माही पकैंदे गुज़र गई, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुज़र गई, कमली रमली जीहो जइयां, दर तेरे ते टिक्की पईयां, चंगियां नाल जे तेरा सांग है, दस फिर मैं केड़े खाते पईयां।
المختصر وہ پوری رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دکھڑے سناتی رہیں۔ جب رات ڈھل گئی تو بیٹی کو ماں نے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ کہ رات کا کون سا پہر ہو گیا ہے تاکہ ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس وقت ستاروں کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ بیٹی جیسے ہی باہر آئی تاکہ وہ ستاروں کو دیکھ کر رات کے پہر کا اندازہ لگا سکے، لیکن جیسے ہی وہ باہر گئی جلدی جلدی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، بیٹی تمہیں کس چیز نے خوف زدہ کیا ہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو۔ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ بیٹی ماں کو کہتی ہے کہ ماں، باہر ایک نورانی چہرے والا بزرگ ہمارے گھر کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے۔ وہ ماں بیٹی دونوں باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ اس غریب ماں بیٹی کے دروازے کی چوکھٹ کو مسلسل چوم رہے تھے۔ غریب عورت فوراً آگے بڑھی اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوم کر عرض کرنے لگی، حضور آج اس غریب چوکھٹ کو کیسے چوم رہے ہیں؟ ہم پہ اتنی کرم نوازی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مائی، تو غریب نہیں ہے بلکہ تیرے جیسا دولت مند پورے بغداد میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتی ہے، حضور آخر ماجرا کیا ہے؟ کیوں آپ ہم جیسے گنہگاروں کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن اے اللہ کی بندی، تو جس درد سے ساری رات نعتیں پڑھتی رہی ہے، تیری نعتیں سننے کے لیے مدینے کے تاجدار خود تیری چوکھٹ پہ آئے تھے اور ساری رات حضور تمہاری اور تمہاری بیٹی کی نعتیں سنتے رہے ہیں۔ میں تو بس حضور کے قدم چوم رہا ہوں، تمہاری چوکھٹ پہ حضور کے قدم لگے ہوئے ہیں، میں تو ان کی قدم بوسی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس ماں بیٹی کی کیا شان ہے کہ جس کی نعتیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے آئے ہیں اور جن کے دروازے کی چوکھٹ کو حضور غوث اعظم چوم رہے تھے۔ بے شک یہ بڑا لجپال گھرانہ ہے۔ کوئی صدق دل سے سچی نیت سے ان کو پکار کر تو دیکھے، یہ اپنے عاشق زار کی دل جوئی کے لیے ضرور تشریف لے آتے ہیں۔ فقط انسان کے پاس عشق کی دولت ہونی چاہیے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ مادی دولت کے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سال 2009 پاکستان کا شہر ارسال پور، وہاں ایک محفل میلاد ہو رہی تھی اور ایک عمرے کا ٹکٹ بھی تھا۔ جب ٹکٹ کی قرعہ کا وقت آیا تو انتظامیہ نے یہ اعلان کیا کہ جس بندے کا ٹکٹ نکلے گا اس بندے کا محفل میں موجود ہونا لازمی ہے، ورنہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ ہزاروں کا مجمع تھا، اس ہزاروں کے مجمع کی پرچیاں ڈالی گئیں، ان کو مکس کیا گیا اور پھر ان ہزاروں پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھائی گئی۔ اس پرچی پر نام لکھا ہوا تھا نسیم بی بی زوجہ نصیر احمد۔ انتظامیہ نے اس خوش بخت انسان کا اعلان کیا جس نے عمرے کا ٹکٹ جیت لیا تھا۔ محفل میں موجود نصیر احمد جلدی سے سٹیج کی طرف بڑھا تاکہ ان سے وہ ٹکٹ لے سکے۔ وہ انتہائی خوش تھا کہ اس کی بیوی کا ٹکٹ نکلا ہے۔ انتظامیہ حضرات اور اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور نعت خواں حضرات اس کو مبارکباد دے رہے تھے۔ تبھی عورتوں کے مجمع سے یہ پیغام آیا کہ جس عورت کا ٹکٹ نکلا ہے وہ عورت تو موجود ہی نہیں ہے، اور کیونکہ پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ جس کا ٹکٹ نکلے گا اسے محفل میں موجود ہونا پڑے گا، وگرنہ قرعہ دوبارہ کی جائے گی۔ اصول کے مطابق قرعہ دوبارہ کی جانے لگی اور اس نصیر احمد کی ساری خوشی ختم ہو چکی تھی۔ وہ انتظامیہ سے بار بار یہی کہہ رہا تھا، میری سائیکل کھڑی ہے، میرا گھر بھی بالکل قریب ہے، بس 5 منٹ مجھے دو، میں ابھی جا کر اپنی بیوی کو لے آتا ہوں۔ لیکن انتظامیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور دوبارہ سے پرچیاں ڈالی گئیں۔ وہ نصیر احمد بیچارہ سب کی منتیں کر رہا تھا، خدا کے واسطے ایسا مت کرو، ہمارے مقدر جاگ گئے ہیں، ہمیں مدینے سے بلاوا آیا ہے، اب ہمیں نہ روکو، خدا را دوبارہ پرچیاں نہ ڈالو۔
لیکن نصیر احمد کی بات کسی نے نہ سنی۔ اس نصیر احمد نے مدینے کی طرف منہ کیا اور مدینے کی طرف منہ کر کے تاجدار مدینہ سے یوں عرض گزار ہوا، حضور یہ میری بات نہیں سن رہے، تو ہی سن لے، تو سب کی سنتا ہے۔ نصیر احمد روئے جا رہا تھا اور یہی عرض کر رہا تھا۔ اس نصیر احمد کی آنسوؤں سے تر بتر آنکھوں کے سامنے دوبارہ سے قراندازی ہو رہی تھی۔ جب دوبارہ سے قراندازی ہوئی، دوبارہ ایک پرچی اٹھائی گئی۔ اس پرچی کو جب دیکھا گیا تو وہ پرچی دوبارہ اسی نصیر احمد کی نکل آئی۔ محفل میں موجود لوگوں کی دھاڑیں نکل گئیں۔ سب لوگ رونے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے، ایسا کون سا اچھا عمل کیا ہے، تو ان کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ پہلی پرچی تیری زوجہ کی نکلی ہے۔ وہ محفل میں موجود نہیں تھی تو ہم نے اس کی پرچی کو ایک طرف رکھ دیا اور اب کی بار پرچی تیرے نام کی نکل آئی ہے۔ اتنی دیر تک نصیر احمد کی ہچکی بندھ چکی تھی اور اس نے اپنا واقعہ سب اہل مجلس کو سنایا۔ میں ایک بہت غریب انسان ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اتنے غریب ہیں کہ جو کماتے ہیں وہ اسی دن ختم ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے، کیا ہم بھی کبھی مدینہ پاک جا سکیں گے؟ کیا ہم بھی کبھی روضہ رسول کی زیارت کر سکیں گے؟ بس یہی باتیں کرتے کرتے میں اور میری بیوی رونے لگے۔ تبھی میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے اور کہنے لگے، ابا حضور اگر مدینے جانا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بچوں کیا قربانی دینی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ابا حضور آپ جتنا کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے، آپ کے روزانہ کی کمائی روزانہ خرچ ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ روزانہ 1 وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور اس 1 وقت کے کھانے کے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ہم مدینہ پاک ہو کر آ جائیں گے۔ نصیر احمد بتاتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے میں، میری زوجہ اور میرے 2 بچوں نے 1 وقت کا کھانا تک نہیں کھایا۔ آج 4 سالوں کے بعد ایک بندے کے مدینے جانے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں کہ ایک بندے کے مدینے جانے کا خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک کا خرچہ ہم نے پورا کر لیا ہے اور ایک کو بلاوا آ گیا ہے۔ جب ایک کو بلاوا آیا ہے تو تم ہم کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ محفل میں موجود سبھی حضرات رونے لگ گئے۔ کسی نے نصیر احمد کو تحفے کے طور پر 50 روپے دیے، کسی نے 500 روپے دیے، کسی نے 1000 کا نوٹ دیا۔ نصیر احمد کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ 4 بندوں کا خرچہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ نصیر احمد وہ پیسے لے کر گھر گیا اور 4 گھر والوں نے مدینے کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی اور وہ 4 میاں بیوی اور دونوں بچے مدینہ پاک چلے گئے۔